بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ذیشان شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تذکرہ اولیاء۔ دوستو، آج اس ہستی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ ان کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ علوم ظاہری و باطنی سے اور شریعت و طریقت سے آراستہ تھے، اور علماء اور صوفیاء دونوں ہی آپ کے مراتب کے پیش نظر بے حد تعظیم و احترام کرتے تھے، اور عظیم تر مشائخین آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ اس کے علاوہ آپ کی تصانیف و کرامات کثرت سے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری اور حضرت فضیل بن عیاض نے آپ کو تشریف لاتے دیکھا تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ اے مرد مشرق تشریف لائے، اور حضرت فضیل نے کہا اے مرد مغرب، اور جو مغرب اور مشرق کے درمیان سے ہے تشریف لائے۔ حضرت منصف فرماتے ہیں کہ جس کی تعریف میں حضرت فضیل جیسے بزرگ اتنے اعلیٰ جملے کہہ دیں، ان کے اوصاف بھلا میں کیا بیان کر سکتا ہوں۔ آپ کا بڑا ہی دلچسپ قصہ ہے، اور آپ نے درویشی کی راہ کیسے اختیار کی۔ ابتدائی دور میں آپ ایک کنیز کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور محبت کا عرصہ کچھ طویل پکڑ گیا۔ چنانچہ سردیوں کی ایک رات میں آپ صبح تک اس کے مکان کے سامنے انتظار میں کھڑے رہے، اور جب سحر نمودار ہوئی تو رات کے بیکار جانے کا بے حد افسوس ہوا، اور قلب میں یہ خیال پیدا ہوا اگر میں یہ رات عبادت میں گزارتا تو اس بیداری سے وہ لاکھ درجہ بہتر تھا۔ بس اسی تصور سے آپ نے تائب ہو کر عبادت و ریاضت کو اپنا صدقے دل کے ساتھ اپنا مشغلے راہ بنا لیا، اور بہت قلیل عرصہ میں اعلیٰ و عرفہ درجہ پر فائز ہوئے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ آپ کی جستجو میں نکلی تو دیکھا کہ ایک باغ میں گلاب کے پودے کے نیچے مہو خواب ہیں، اور ایک سانپ نرگس کی ٹہنی سے مکھیاں اڑا رہا ہے۔ آپ مرو کے باشندے تھے، اور مدتوں بغداد میں مقیم رہ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے واپس آ کر پھر اپنے وطن میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اور اس دور میں ایک جماعت فقہ کی اور دوسری محدثین کی تھی، لیکن آپ کے بہترین طرز عمل کی وجہ سے دونوں جماعتیں آپ کو قابل احترام تصور کرتی تھی، اور اسی کی مناسبت سے آپ کو رضا الفریقین کے خطاب سے یاد کیا جانے لگا۔ اور جب بھی کوئی اختلاف ان دونوں جماعتوں میں نمودار ہوتا تو آپ کو ثالث بنا کر آپ کے فیصلوں کی پابندی کرتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور بھی بہت مشہور قصہ ہے۔ ایک مرتبہ فراغت حج کے بعد بیت اللہ میں سو گئے، اور خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے باہم باتیں کر رہے ہیں، اور ایک نے دوسرے سے سوال کیا اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا۔ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا، لیکن ایک فرد کا بھی حج قبول نہیں ہوا مگر دمشق کے ایک موچی جو حج میں تو شریک نہیں ہو سکا، لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما کر اس کے طفیل سب کا حج قبول کر لیا۔ یہ خواب دیکھ کر بیداری کے بعد موچی سے ملاقات کرنے دمشق پہنچ گئے، اور ملاقات کے بعد جب اس کا نام و نسب دریافت کر کے حج کا واقعہ دریافت کیا تو اس نے اپنا نام پیشہ بتا کر آپ کا نام پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ میں عبداللہ بن مبارک ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا، اور ہوش آنے کے بعد اس طرح اپنا واقعہ بیان کیا کہ بہت عرصہ سے میرے قلب میں حج کی تمنا تھی۔ میں نے اس نیت سے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے، لیکن ایک دن میرے پڑوسی کے یہاں کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا اس کے یہاں سے تم بھی مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کھا لیں۔
چنانچہ میں نے ان سے جا کر کہا آج آپ نے جو کچھ پکایا ہے ہمیں بھی عنایت کریں، لیکن اس نے کہا کہ وہ کھانا آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ 7 یوم سے میں اور میرے اہل و عیال فاقہ کشی میں مبتلا تھے، تو میں نے مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا۔ یہ سن کر میں خوف خداوندی سے لرز گیا اور اپنی تمام جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر کے یہ تصور کر لیا کہ ایک رات مسلمان کی امداد میرے حج کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ فرشتوں نے خواب میں واقعی سچی بات کہی تھی، اور خدا تعالی حقیقتاً قضاء و قدر کا مالک ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ ایک سال حج کرتے اور دوسرے سال شریک جہاد رہتے، اور تیسرے سال تجارت کر کے جو کچھ بھی نفع حاصل کرتے وہ سب مستحقین میں تقسیم فرما دیتے، اور فقراء کو کھجوریں کھلاتے تو گٹلیاں شمار کرتے جاتے، اور جو شخص جس قدر کھجوریں کھاتا اسی حساب سے ہر شخص کو اتنے درہم دے دیتے تھے۔ دوستو، یہ تھی حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور آپ کے واقعات کے بارے میں مختصر سی ویڈیو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور صوفی بزرگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔